الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وقال تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وقال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد اس کے مطابق عقیدہ رکھ سکنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ معطرہ علماء کرام لکھتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا اہم ترین ماخذ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن مقدس امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم ترین ماخذ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ام المومنین صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ام المومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق کیا ہیں؟ تو آپ نے جواباً فرمایا اما تقرأ القرآن، سائلہ تو قرآن نہیں پڑھتا؟ اما قرأت القرآن، پوچھنے والے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو جواباً کہا ام المومنین قرآن تو ہم پڑھتے ہیں۔ تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، فرمایا اگر قرآن پڑھتے ہو تو کان خلقہ القرآن، یہ سارا قرآن میرے محمد کا اخلاق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو مستقل کتاب کی صورت میں امام ابن اسحاق نے لکھی، ان کے بعد امام ابن ہشام نے لکھی، سلسلہ شروع ہو گیا، لکھتے گئے ہزاروں لاکھوں کتابیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی۔
اور جو لکھتا ہے تو سیرت کا آغاز کرتا ہے تو اپنی کتاب میں کہیں تو آغاز کرتے ہیں اسماعیل علیہ السلام سے، اور کئی آپ کی آمد سے کچھ عرصہ پہلے کے حالات عرب کے بیان کرتے ہیں اور وہاں سے سیرت کا آغاز کرتے ہیں، اور کئی علماء جب لکھتے ہیں تو آپ کی ولادت آپ کے اماں اور آپ کے والد سے شروع کرتے ہیں، اور کئی جب آپ کی سیرت لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں تو اس دن سے آغاز کرتے ہیں جس دن آپ کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا گیا اور آپ نے لا الہ الا اللہ کی آواز کو بلند کیا۔ فاران کی چوٹی سے جب آپ نے اللہ کی توحید کی آواز اٹھائی، لیکن اس میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے کہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی ہستی تو ہے نہیں۔ آپ کی آمد سے پہلے کا ماحول اور نقشہ بیان کرنا، پھر آپ کے حسب نسب کو بیان کرنا، یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے، اور یہ بھی ایک پہلو ہے۔ کمال کی بات ہے کہ باقی انبیاء آتے ہیں، آنے کے بعد کچھ پیش کرتے ہیں تو ان کے چرچے ہوتے ہیں، تذکرے ہوتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدس یہ ہے کہ آپ پیدا بھی نہیں ہوئے، آپ دنیا میں آئے بھی نہیں، ہزاروں سال پہلے ہی سے اللہ نے آپ کے تذکرے شروع کر دیے۔ عالم ارواح میں اللہ نے سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے فرمایا، سورہ آل عمران آیت 80 میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا، عہد لیا، وہ وعدہ کیا تھا، فرمایا اے میرے سارے نبیوں، تم نے دنیا میں جانا ہے، میں نے تمہیں کتاب دینی ہے، شریعت دینی ہے، رسالت دینی ہے، نبوت دینی ہے۔ فرمایا پھر لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس شان والا رسول آئے گا، یعنی اگر تمہاری زندگیوں میں تمہاری موجودگی میں وہ شان والا رسول، تنوین تعظیم کی ہے، اور تعظیم تنوین تعظیم کی فعل مجیت کے بعد آئی ہے تو ڈبل تعظیم، وہ ڈبل شان و عظمت والا پیغمبر آئے گا، مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں۔ تو تم نے کیا کرنا ہے او میرے نبیوں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے ان پہ ایمان لانا ہے، ان کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرنی ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ان کی مدد اور نصرت کرنی ہے دین کے کام میں، ان کے مشن میں۔ فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے فرمایا او میرے نبیوں کیا تم نے اقرار کر لیا ہے، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے اس معاملے پر میرا وعدہ لے لیا ہے؟ قالوا، تو سارے نبی کہنے لگے اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تم بھی گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولا، پس جو کوئی پھر گیا، بعد ذالک، اس عہد و پیمان کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، پس یہی لوگ ہیں وعدے کو توڑنے والے نافرمان۔
تو ہری پور والو ابھی سارے نبی بھی دنیا میں نہیں آئے، اللہ عالم ارواح میں نبیوں سے امام الانبیاء آخری پیغمبر کے متعلق عہد و پیمان لے رہے ہیں۔ یہ آیت میرے پاک پیغمبر کے ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، اور یہ آیت میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور رفعت کی بھی دلیل ہے کہ سارے نبیوں سے میرے پاک پیغمبر کے متعلق عالم ارواح نے وعدہ لیا، اور عالم ارواح کا معاملہ ختم ہوا۔ ہر پیغمبر آتا گیا، امتوں کو پیغام دیتا گیا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آتے ہیں تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا بھی قرآن نقل کرتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا دونوں کعبہ تعمیر کرتے ہیں۔ تعمیر کعبہ مکمل ہونے کے بعد خلیل اللہ اور فرزند ذبیح اللہ دعا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ اللہ مکان تیار ہو گیا، آباد کرنے والا مکین بھیج دے۔ مدرسہ تیار ہو گیا، مدرس بھی عطا فرمایا، فرما دیجئے۔ مسجد بن گئی، امام و خطیب بھی عطا کر دیجئے۔ اور وہ کون ہوگا؟ رسولا منہم، شان والا رسول، منہم من جنسہم، میری ذریت کی جنس ہی سے ہو، میری اولاد ہی میں سے ہو۔ تو 4500 سال پہلے ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں میں آپ کا تذکرہ ہے، اور صرف اسی کی اوپر بس نہیں، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے۔ سورت کا نام سورت اعراف، آیت نمبر 157 ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، الذین وہ لوگ، یتبعون الرسول النبی الامی، جو اتباع کرتے ہیں کون سے رسول کی؟ رسول نبی امی، یہ ساری صفات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسے رسول کی جو نبی امی ہیں، تو اس نبی امی رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ کون سے نبی امی رسول؟ فرمایا الذین یجدونہ، وہ نبی امی رسول جس کو وہ پاتے ہیں عند مکتوبا عندہ، اپنے پاس لکھا ہوا، فی التوراۃ والانجیل، تورات میں اور انجیل میں۔ ہری پور والو نبی علیہ السلام آ گئے تو جن جن یہود و نصارہ نے پیغمبر کی اتباع کی، ٹھیک ہے نا، تو وہ کون سے پیغمبر آئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا اس نبی امی کو یہ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں، کس میں؟ تورات میں، انجیل میں۔ علامہ بیضاوی عجیب بات لکھتے ہیں، فرمایا یجدون نعتہ نہیں فرمایا، یجدون وصفہ نہیں فرمایا، یجدون اسمہ نہیں فرمایا۔ حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے کہ یہ نبی کی صفت تورات میں پاتے ہیں، نبی کا نام پاتے ہیں، نبی کے اوصاف پاتے ہیں، بلکہ ضمیر ذات کی لا کے فرمایا یجدونہ، اس نبی کو پاتے ہیں۔ علامہ بیضاوی فرماتے ہیں اللہ نے حد درجہ مبالغہ کر کے فرمایا کہ تورات انجیل میں نے محمد عربی کا اتنا تذکرہ کیا، گویا کہ کأنہا سورۃ قلمیہ، گویا کہ اللہ نے تورات اور انجیل میں قلم سے نبی کی تصویر بنا کے لگا دیو، کأنہا سورۃ قلمیہ۔ یوں لگتا ہے کہ آپ کے وجود مقدس کی، یعنی اس حد تک اللہ نے آپ کے اوصاف بیان کیے، اور یہ اوصاف اتنے واضح تھے کہ جب میرے پیغمبر تشریف لے آئے تو قرآن کہتا ہے اب جو یہودی نہیں مانتے، عیسائی نہیں مانتے، تو ان کو شک و شبہ نہیں ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس طرح میرے پیغمبر کو پہچانتے ہیں جس طرح کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ آپ کا بیٹا لاکھوں میں کھڑا ہو آپ سے بھولے گا
غلطی نہیں، خطا نہیں ہوگی آپ کو، یہ اوہو غلطی سے آپ کو بیٹا کہہ دیے، نہیں، فرمایا جس طرح ادھر مغالطہ نہیں لگتا اس طرح میرے پاک پیغمبر کو یہ پہچان چکے ہیں، میں نے تعارف کروایا ہے تورات و انجیل میں، لیکن یہ بدبخت نہیں مانتے۔ تو اب دیکھ لیجئے، عالم ارواح میں تذکرہ، تورات میں تذکرہ، انجیل میں تذکرہ، اور یہ میرے سامنے قرآن مقدس کا 28واں پارہ ہے، اور سورت کا نام سورۃ الصف ہے، آیت نمبر 6 پڑھنے لگا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب کہا عیسیٰ بیٹے مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی، میں تصدیق کرنے والا ہوں ان کتابوں کی جو میرے آگے ہیں، من التورات، یعنی تورات میں سے، ومبشرن، اور میں بشارت دینے والا ہوں، برسول، ایک شان والے رسول کی، یاتی، جو میرے بعد آئے گا، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا۔ او بنی اسرائیلیو، میں اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارتیں دینے والا ہوں، ان کا نام کیا ہوگا؟ اسمہ احمد، ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ ہری پور والو، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لی اسماء، میرے کئی نام ہیں، انا محمد وانا احمد وانا الماحی وانا الحاشر وانا العاقب، فرمایا میں محمد بھی ہوں اور میں احمد بھی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا نام احمد، تیسرا نام انا الماحی، میں مٹانے والا ہوں۔ کیسے؟ الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا۔ وانا الحاشر، فرمایا میرا نام حاشر بھی ہے، اور حاشر کون ہوتا ہے؟ فرمایا یحشر الناس علی قدمی، اللہ میرے قدموں پہ لوگوں کو اٹھائے گا، یعنی میرے متصل بعد قیامت برپا ہوگی اور لوگ اٹھائے جائیں گے، اور میرا نام عاقب بھی ہے، وَأَنَا الْعَاقِبُ۔ پھر فرمایا جانتے ہو عاقب کون ہوتا ہے؟ فرمایا وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب اس کو کہتے ہیں جس کے بعد دوسرا کوئی نبی نہ ہو۔ تو آپ کا نام محمد بھی اور آپ کا نام احمد بھی، تورات میں، انجیل میں احمد، اور قرآن میں محمد بھی اور احمد بھی ہے۔ تو فرمایا میں بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ اب میں ان تینوں باتوں کو ذکر ملاتا ہوں۔ آپ کا تذکرہ عالم ارواح میں سارے نبیوں کے سامنے ان سے اقرار کروایا، آپ کا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں، آپ کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور تقریروں میں، آپ کا تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں، اور کسی عربی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم، بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم، بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم، دعاء ابراہیم عند الحتیم، فجمیع النبیین بہ بشروا، فجمیع النبیین بہ بشروا منذ عصر قدیم۔ اللہ نے آپ کا تذکرہ پہلے سے شروع کر دیا، اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن لیجئے مسند احمد کے، فرمایا انا ثمرۃ دعاء ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی،
میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی والدہ کی خواب کی تعبیر ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کا تذکرہ تو اللہ رب العالمین نے پہلے سے شروع کر دیا۔ وہ لمحات آ گئے، عام الفیل، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد کا نام جناب عبداللہ، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام جناب آمنہ۔ تو جب حضرت آمنہ اور عبداللہ کا نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام ہے عبد المطلب۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے ہیں، اور ان 10 میں سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں 2 ایمان لائے، حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جناب عبد المطلب نے جب شادی کروائی، جناب عبداللہ اور جناب آمنہ، شادی ہوئی، شادی کے بعد مہینے چند بھی نہیں گزرے تھے، عبداللہ کو سفر پر بھیج دیا، وہ چل پڑتے ہیں۔ ادھر جناب آمنہ کو امید لگتی ہے بچے کی، والد نے عبداللہ کو بھیج دیا شام تجارتی قافلے پر، جائیے کچھ کھجوریں بھی لے کے آئیے مدینہ سے، تجارتی قافلے پہ بھیج دیا۔ قافلہ شام گیا، واپس جب مدینہ آتا ہے عبداللہ بیمار ہو جاتے ہیں، شدید بیمار ہوتے ہیں، اتنے بیمار ہو گئے کہ آپ نے قافلے والوں سے کہا تم مکہ واپس ہو جاؤ اور جا کے میرے والد کو کہہ دینا آپ کا بیٹا بیمار ہے، اور میں یہاں کہیں رشتہ داروں کے ہاں ٹھہر جاتا ہوں، صحت ملی تو میں بھی آ جاؤں گا۔ قافلہ مکہ پہنچتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب سے کہتا ہے آپ کا بیٹا بیمار ہے اور وہ مدینہ میں ہی ٹھہر گئے ہیں، جب صحت یاب ہوں گے تو آ جائیں گے۔ جناب عبد المطلب نے فوراً اپنا دوسرا بیٹا بھیجا، فرمایا جاؤ وہاں اپنے بھائی کی حالت پوچھو اور ان کا علاج کرو، کیا مسئلہ۔ یہاں سے جناب عبد المطلب کا بیٹا چلتا ہے، ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ وفات پا جاتے ہیں، اور ان دونوں بھائیوں کی ملاقات بھی نہیں ہوتی، ان کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ کوئی خیال آ رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں ولادت سے پہلے ہی یتیم ہو گئے۔ باپ کو اطلاع دی گئی کہ آپ کا بیٹا تو فوت ہو گیا، اب توجہ اپنی بہو پہ ہو گئی۔ بس کچھ مہینے گزرے، 2 مہینوں کے بعد نبی علیہ السلام کی ولادت سے 2 ماہ پہلے جناب عبداللہ انتقال کرتے ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے 2 ماہ بعد جناب آمنہ کو اللہ نے ایک یتیم بچہ دیا، وہ یتیم ہی نہیں در یتیم تھا۔ اللہ، بچہ پیدا ہوتا ہے، پیغام بھیج دیا گیا دادا جان کے پاس، چونکہ والد تو پہلے فوت ہو گئے کہ آپ کا یتیم پوتا ہوا ہے، بشارت خوشخبری سن لیجئے۔ جناب عبداللہ آتے ہیں، اٹھاتے ہیں آپ کو، جو ہی اٹھاتے ہیں جولی میں کائنات کے امام پیدا ہوئے ہیں، نبیوں کے سردار پیدا ہوئے، جولی میں اٹھایا، بوسہ دیا اور کعبۃ اللہ تشریف لے جاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں آپ کے لیے، پھر واپس آتے ہیں۔ اب یہاں عام سیرت کی کتابوں میں جو میں لفظ پڑھتا ہوں وہ یہ لکھا ہے کہ انہوں نے آپ کا نام رکھا وَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا رَجَاءً أَن يُحْمَدَ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْإِسْمُ شَائِعًا فِي الْعَرَبِ، کہ یہ نام عرب میں اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا، عام کتابوں میں یہ لکھا ہے۔
لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے باقاعدہ ایک عنوان قائم کیا ہے فتح الباری میں، اور کئی نام لکھے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو آپ سے پہلے لوگوں نے رکھے تھے محمد. اور وہ کیوں رکھے تھے، ساتھ وجہ بھی بتائی کہ انہوں نے وہ محمد نام اس لیے رکھا تھا کہ انہوں نے تاریخ میں پڑھا تھا آسمانی کتابوں میں کہ آخری نبی کا نام کیا ہوگا، محمد ہوگا. تو صلی اللہ علیہ وسلم اس امید پر انہوں نے نام رکھے کہ شاید وہ بچہ ہمارا ہی ہو جائے. لیکن نام رکھنے سے تھوڑا ہی ایسے ہوتا ہے، یہ تو رب جانتا ہے اور رب کی مرضی ہے جسے نوازتا ہے. خیر، نام رکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد. آپ پیدا ہوتے ہیں یتیم بچہ، پالنے لگے، پرورش شروع ہے. سارے مکے کی توجہ کا مرکز، خاندان قریش کی توجہ کا مرکز. اور یہاں میں حدیث سنا دوں مسلم بخاری کی. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ نے بنو کنانہ کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چن لیا. واصطفیٰ قریشا من کنانۃ، اور پھر بنو کنانہ سے قریش کو چن لیا. واصطفیٰ، اور پھر اللہ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا. واصطفانی من بنی ہاشم، اور اللہ نے بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا. اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو، بنو کنانہ سے قریش کو، قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں محمد عربی کو اللہ نے چن لیا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو، یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معطرہ مطہرہ بیان کرنے کا، کہ آپ کی سیرت مسلمان کے ذہن میں بیٹھے. اس سے ایک تو سیرت کی طرف رغبت بڑھتی ہے، دوسرا دل میں محبت موجزن ہوتی ہے. یہ محبت پیدا کرنے کا ایک سبب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں پرورش پا رہے ہیں، ماں کا دودھ پیتے جا رہے ہیں. وقت آ گیا دائی اماں کو دینے کا. عورتیں آ رہی ہیں اور بچوں کو اٹھا کے لے جا رہی ہیں مکہ سے دور. تو بنی سعد سے بھی ایک قافلہ چلتا ہے دائیوں کا بچے لینے کے لیے. سب نے بچے اٹھا لیے. ان میں ایک حلیمہ سعدیہ بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہا. وہ اپنے شوہر کے ساتھ آتی ہیں اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قسمت میں آتے ہیں، ان کے نصیب میں آتے ہیں. یہاں میں نے وہ باقی تفصیلات اس لیے حذف کر دی کہ اہل تاریخ کا شدید اختلاف اس بات میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو کیا آپ غریب فقیر پیدا ہوئے تھے یا آپ پرتعیش اور متمول گھر میں پیدا ہوئے؟ تو ہماری عام اردو کی سیرت کی کتابیں، جس سے پہلے آپ نے میری تقریروں میں بھی شاید سنا ہو کہ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا. 2 دن سے میں سیرت کی کتابیں پھرولتے پھرولتے رات کو عرب کی ایک سیرت کی کتاب دیکھی تو انہوں نے شدید اختلاف کا اظہار کیا اس بات سے. وہ کہنے لگے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ بیان کرتے ہیں ایسے مفلس نہیں پیدا ہوئے، بلکہ باپ کی میراث میں سے آپ کو ٹھیک ٹھاک حصہ ملا تھا جب آپ کے والد فوت ہوئے. اور آپ تھے بھی کیا، اکیلے اکلوتے بیٹے تھے. تو انہوں نے بھیڑ بکریوں کا تذکرہ بھی کیا. خیر، یہ کسی موقع پر انشاءاللہ العزیز میں اس پہ تفصیل سے گفتگو کروں گا. تو حضرت حلیمہ سعدیہ جناب آمنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتی ہیں. قحط سالی ہے بنو سعد میں، بالکل کوئی قطرہ آسمان سے پانی کا نہیں گرتا، زمین کچھ اگاتی بھی نہیں. اور جب اماں حلیمہ آپ کو اٹھا کے چلتی ہیں
قربان جاؤں، اللہ نے آپ کے بخت جگا دیے، اللہ نے آپ کے نصیب جگا دیے۔ وہ کمزور سی کوئی ڈاچی لے کے آئی تھی، قافلے والوں سے پیچھے رہ گئی تھی، وہ بچے اٹھا کے چلی گئی تھی، لیکن جو ہی سیرت نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں سینے سے لگا کر آپ اونٹنی پر بیٹھتی ہیں تو وہ اونٹنی نہیں، یوں لگتا ہے جیسے صحرا کا جاز اڑنے لگا ہے، چل پڑتی ہے ڈاچی۔ اور جو آپ سے قافلے پہلے نکل چکے تھے، آپ گرد و غبار اڑاتی ہوئی جب پاس سے گزری تو وہ چلا کے کہتی ہیں حلیمہ ہم سے پیچھے رہ گئی تھی، کیسی سواری بدل گئی، ڈاچی بدل گئی؟ انہیں کہا سواری وہی ہے، البتہ سوار بدل گیا ہے۔ اللہ نے ایسا بچہ عطا کر دیا ہے، بس اللہ رب العالمین نے نوازشات کی برسات کر دی، اس گھرانے میں ایسی خوشحالی پیدا ہو گئی، پورا علاقہ رب العالمین نے نواز دیا سب کو۔ اللہ اکبر۔ گزرتے ہیں بچپن کے دن، آپ لے آتی ہیں جناب آمنہ کو دکھانے کے لیے بیٹا، پھر لے جاتی ہیں، پتہ ہے کوئی 145 کلومیٹر کا راستہ ہے مکہ سے بنی سعد۔ میں ایک 2 سال پہلے گیا تو 14 صدیاں گزرنے کے بعد جب جا کے وہ بنی سعد کا علاقہ دیکھا تو میں نے کہا آج اگر یہ حال ہے تو 1400 سال پہلے کیا حال ہوتا ہوگا۔ بالکل پتھریلی زمین ہے، دور دور تک خشک پہاڑیاں ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پرورش پاتے ہیں۔ قربان جاؤں، ایک وقت آتا ہے، یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت بکریاں چرانے لے گئے، عام بچے بھی جاتے تھے اپنے جانور لے کے جانے کے لیے، تو نبی علیہ السلام نے اماں حلیمہ سے کہا میں بھی جاتا ہوں، فرمایا بیٹا آپ نہ جائیں، مجھے آپ کی بڑی فکر لگی رہتی ہے۔ جی اماں میں جا رہا ہوں۔ چلے گئے، ایک دن گئے، دوسرے دن جب گئے آپ کے ساتھ کئی لڑکے اور بھی تھے، واپسی میں آپ کا رضائی بھائی اور باقی بچے کیا نظارہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیتے ہیں، 3 آدمی ہیں، آپ کو گھیر لیتے ہیں، آپ کو اٹھا لیتے ہیں، آپ کو زمین پہ لٹاتے ہیں، ایک آپ کے سینے پہ یوں ہاتھ رکھتا ہے ناف تک، آپ کا سینہ چیر دیتا ہے، سینہ کھل گیا۔ جب عام بچوں نے یہ حالت دیکھی تو چلاتے ہوئے، روتے ہوئے، گھبراتے ہوئے گھر کی طرف دوڑ آتے ہیں، اور دوڑتے ہوئے اماں حلیمہ سعدیہ سے کیا کہنے لگے؟ ان محمدن قد قتل، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ آپ تو بچے تھے، ہمارے دوست کو، ہمارے بھائی کو رو رہے ہیں۔ فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ کہا جی ان کو لٹایا گیا اور اس طرح ذبح کر دیا گیا، نعوذ باللہ۔ بس اماں حلیمہ اور ان کے خاوند بے ساختہ بے اختیار نکل پڑتے ہیں گھر سے اور دوڑتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ کے وہ الفاظ اگر آپ پڑھیں تو ایک عجیب ہیں، دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا جبرائیل اور 2 فرشتے اور آئے، مجھے لٹایا، میرے سینے سے ناف تک میرا سینہ کھولا گیا، میرے دل کو نکالا گیا، ایک سونے کی تھال میں تشت میں زمزم کا پانی تھا، وہ لایا گیا اور میرے دل کے پاس ایک کالے رنگ کا لوتھڑا اس کو اتار دیا گیا، اور فرشتہ کہنے لگا یہ وہ ٹکڑا ہے کہ شیطان اس کے ذریعے سے اثر ڈالتا ہے کسی انسان کے دل پر، آپ کے بچپن ہی سے وہ ٹکڑا ہٹا دیا گیا اور آپ کے سینے کو علم و حکمت سے بھر کے زمزم سے دھو کر واپس رکھ دیا گیا، واپس رکھ دیا، دوبارہ سلائی ہو گئی۔ آپ کا بھی رنگ متغیر ہے، ماں نے نبی علیہ السلام کو چلتا ہوا آتے دیکھ لیا، حلیمہ سعدیہ نے فوراً چمٹ گئی، کہا بیٹا کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے واقعہ سنایا، کیسے بندے آئے، آپ کا سینہ گریبان کھول کے جب دیکھا گیا
تو سینہ دوبارہ جڑا ہوا ہے، ایک لکیر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد بھی جب صحابہ کی محفل میں کبھی تذکرہ ہوتا تو آپ فرماتے یہ جو سیدھی لکیر آپ کو نظر آ رہی ہے میرے سینے سے ناف تک، یہ اسی کا نشان ہے جو فرشتوں نے بچپن میں میرا سینہ کھولا تھا۔ ماں نے جب یہ عجائبات دیکھے آپ کو گھر اٹھا کے لے آئی، کہنے لگی اب میں ان کو مزید سنبھال نہیں سکتی، اور آپ کو لے آئی جناب آمنہ آپ کی والدہ کے پاس۔ اللہ آپ 6 برس تک پہنچتے ہیں، جناب آمنہ آپ کو لے کے چلتی ہیں مدینہ، بنو نجار چلے کے چلتی ہیں اپنے ننہال نبی کریم کے۔ واپسی پر ابوا مقام پر وہ بھی بیمار ہوتی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسافری کے حالت میں والدہ وفات پا جاتی ہے۔ 6 سال کی بچے، 6 سال کی عمر میں والدہ وفات، پیدائش سے 2 مہینے پہلے والد وفات۔ قرآن کیا کہتا ہے ان جملوں کو؟ فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى۔ سورۃ ضحیٰ میں کیا میرا پاک پیغمبر ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ فَآوَى پس ٹھکانہ دے دیا۔ یہ جملے اللہ نے کس سیاق میں کہے ہیں؟ فرمایا مشرک کہتے ہیں کہ رب محمد نے محمد کو چھوڑ دیا۔ اللہ تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے۔ تو اس سیاق میں یہ جملہ بھی فرمایا الم یجدک یتیما فآوی، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ فآوی ٹھکانہ دیا۔ تو ارشاد کا مطلب کیا ہے؟ ارشاد خداوندی کا، میرا پاک پیغمبر جب آپ یتیم تھے، باپ چھوڑ گیا، ماں چھوڑ گئی، میں نے اس وقت آپ کو نہیں چھوڑا، اب تو میں نے قرآن سے نواز دیا، اب آپ کو کیسے چھوڑوں گا؟ مشرک جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ الم یجدک یتیما فآوی، آپ واپس آتے ہیں، دادا جان کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ 8 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں، دادا جان بھی وفات پا جاتے ہیں، اور وفات کے وقت وصیت کرتے ہیں جناب ابو طالب کو کہ ان کا خیال رکھنا ہے، میرا یتیم پوتا ہے۔ آپ پرورش پاتے ہیں، زندگی کے دن گزرتے جاتے ہیں، چلتے چلتے 15 سال 20 سال 25 سال کی عمر تک جب آپ پہنچتے ہیں نا، جوانی کی عمر میں، تو آپ کا چرچا پورے مکے میں ہو گیا اور آپ کا نام صادق اور امین مشہور ہو گیا۔ کیا مشہور ہو گیا؟ صادق اور امین مشہور ہو گیا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہمارے پاکستان میں بھی ووٹ لینے کے لیے کیا شرط ہے کہ بندہ کیا ہو؟ صادق اور امین ہو، ٹھیک ہے نا؟ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ جانے اس صادق اور امین لفظ کی پتہ نہیں ہم نے کتنی توہین کر دی ہے مزید۔ ہر آدمی کو اپنا اندر کا خوب پتہ ہوتا ہے، پھر بھی اٹھ کے کہتا ہے مجھ جیسا صادق اور امین کوئی نہیں۔ بہرحال یہ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ لقب، آپ جیسے کہا گیا آپ تھے بھی ویسے ہی، صادق اور امین مشہور ہو گئے۔ آپ نے کاروبار شروع کر دیا۔ پہلے تو آپ نے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے متعلق، فرمایا اللہ کی قسم کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، ہر نبی نے بکریاں چرائی۔ صحابہ نے پوچھا آپ نے بھی چرائی؟ فرمایا ہاں، میں نے بھی اہل مکے والوں کی بکریاں چند قیراتوں پہ چراتا رہا۔ پھر وہ موقع آیا کہ جب آپ کی صداقت امانت کے چرچے ہوئے تو مکہ کی ایک امیر ترین خاتون، نسب میں بھی اعلیٰ، قریش خاندان کی امیر ترین تاجر عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے 2 شوہر پہلے فوت ہو گئے تھے، 2 خاوند، ایک ابو حالہ اور ایک عتیق۔ آپ بیوہ تھی اور بہت سارا مال ماں باپ سے بھی میراث میں ملا تھا،
خاوندوں سے بھی ملا تھا، آپ کے تجارتی پیسے چلتے تھے قافلوں میں، تاجر کام کرتے تھے، مزاربت پر آپ پیسے دیتی اور نفع میں شریک کرتے ان کو۔ نے کہا کہ جی اتنے تاجر میرا کاروبار کرتے ہیں پیسے، میں اس جوان کا انتخاب کرتی ہوں کہ پورا مکہ جن کو صادق اور امین کہتا ہے، مجھے ایسا ہی سچا اور امین چاہیے۔ تو آپ نے پیغام بھیجا کہ آپ میرے تجارت میں حصے ڈالیں گے، شریک ہوں گے؟ اگر آپ میرے تجارتی قافلے میں چلے جائیں، نبی علیہ السلام سے کہا۔ تو خدیجہ کہنے لگی میں جتنا اوروں کو نفع دیتی ہوں تجارت میں، آپ کو دگنا دوں گی۔ نبی علیہ السلام نے منظور کر لیا، ٹھیک ہے میں کرتا ہوں تجارت، آپ کو پیسے دیے تجارت کے لیے۔ قافلہ شام چل پڑتا ہے تو حضرت خدیجہ اپنے غلام میسرہ سے کہنے لگی تم بھی جاؤ محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ساتھ جائیں۔ اور اپنے غلام میسرہ سے کہا خیال کرنا تجھے ساتھ اس لیے بھیج رہا ہوں، ایک تو ان کی خدمت کرنی ہے، ان کا کہا ماننا ہے، دوسرا پوری تجارت میں سفر میں خلوت جلوت میں ان پہ نظر رکھنی ہے اور واپسی میں ان کی رپورٹ مجھے دینی ہے۔ واہ خدیجہ کی دوراندیشی دیکھیے ذرا، بس غلام ساتھ ہے، جو ہی قافلہ پہنچتا ہے شام سے منڈی میں تجارت کرتے ہیں، نفع اس سال دگنا ہو گیا، بھرپور نفع کے ساتھ تجارتی قافلہ واپس آتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچت سارے پیسے خدیجہ الکبریٰ کے حوالے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پہلے دگنا کہا تھا نا، تو دگنے کو اور دگنا کر دیا اور آپ کو نفع دے دیا۔ نبی علیہ السلام نے نفع لیا اور پھر خدیجہ نے میسرہ سے کہا او میسرہ یہ تو بتا اس مشہور صادق اور امین کو سفر میں کیسے دیکھا؟ میسرہ کہنے لگا خدیجہ یہ صادق اور امین ہی نہیں، یہ تو عجائبات کا مجموعہ ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہا اللہ کی قسم پاک دامنی، اخلاق، سیرت، اتنا پاکیزہ انسان ہے، اور میں تو حیران ہوں کبھی دھوپ ہوتی ہے تو کوئی مخلوق آپ پہ سایہ کر دیتی ہے۔ یہ حالات میں دیکھ رہا ہوں۔ بس وہ سارے جب بیان کیے تو خدیجہ الکبریٰ کو تو رشتے آ رہے تھے۔ آپ نے کہا ضمیر میں کہ خدیجہ آپ کے لیے اگر رشتہ مناسب ہے تو اس سے دوسرا رشتہ مناسب نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے اپنی سہیلی جن کا نام ہے نفیسہ، نفیسہ سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا جائے، تو کیسے بھیجا جا سکتا ہے؟ نفیسہ کہنے لگی خدیجہ بس آپ راضی ہیں، باقی کام میرا ہے، میری ذمہ داری ہے۔ بڑی سمجھدار خاتون تھی، کب کام تیرے حوالے ہو گئے۔ نفیسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی ہیں، جناب ابو طالب بھی ہیں، آپ تشریف لائیں، گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کیا اور نبی علیہ السلام کے حال احوال پوچھے، پھر کہا او جوان شادی نہیں کی آپ نے؟ نبی علیہ السلام نے شرم و حیا سے سر جھکاتے ہوئے فرمایا نہیں۔ فرمایا کیا شادی نہیں کرو گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی اخراجات نہیں ہیں، مہر کے بھی پیسے، تو کچھ محنت کرتا ہوں پھر شادی ضرور کروں گا۔ وہ کہنے لگی نفیسہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا نکاح میں عرب کی امیر ترین عورت سے اور اعلیٰ خاندان والی عورت سے اور حسین و جمیل عورت سے کر دوں، آپ کو پیسوں کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ نبی علیہ السلام نے تعجب میں کہا وہ کون ہے، کون ہو سکتی ہے؟ فرمایا وہ خدیجہ ہے جن کے تجارتی قافلے میں آپ گئے، وہ خدیجہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو جو اتنی مالدار ہیں تو وہ کیوں کرے غریب نادار کا انتخاب کرے گی؟ نفیسہ کہنے لگی میں نے دل میں کہا وہ کیوں کر نہیں، وہ فیصلہ ہی کر چکی ہیں، وہ فیصلہ کر چکی ہیں۔
میں بات کر لوں، یہ بات دل میں بتائی نہیں، میں بات کر لوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کر لو اگر وہ تیار ہے۔ بات دونوں جانب سے ہو گئی، یہاں سے قافلہ چلتا ہے جس میں نبی علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ بھی ہیں، عباس بھی ہیں، ابو طالب بھی ہیں، اور سیرت کی کتابوں نے لکھا ہے صدیق اکبر بھی ہے۔ یہاں سے یہ قافلہ چلتا ہے خدیجۃ الکبریٰ کے گھر، وہاں بیٹھتے ہیں، جناب ابو طالب اٹھ کے تعارف کرواتے ہیں، پھر وہاں سے ورقہ بن نوفل اٹھ کے بات کرتا ہے، گفتگو ہوئی، نکاح ہو گیا۔ جو ہی نکاح ہوتا ہے لوگ واپس آنے لگتے ہیں، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کہنے لگی ٹھہر جاؤ۔ ٹھہرتے ہیں، آپ نے اونٹ ذبح کرنا شروع کر دیا، حکم جاری کر دیا، غلاموں نوکروں کو اونٹ ذبح کیے گئے اور بھرپور کھانا کھلایا گیا، سارے مہمانوں کو خوب مہمان نوازی کی گئی۔ میرے دوستو، تاریخ نے لکھا ہے نبی علیہ السلام کی عمر 25 برس تھی اور خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی، لیکن ہمارے ایک دوسرے عالم نے کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ایک قول ہے 36 برس، 36 برس یا 40 برس کی عمر خدیجۃ الکبریٰ کی ہے۔ نکاح ہو گیا، خدیجۃ الکبریٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آتی ہیں، زندگی گزر رہی ہے، بڑی شاندار زندگی گزرتی ہے۔ چلتے چلتے خود نبی علیہ السلام کے اوپر وہ حالات آ گئے کہ نبوت ملنے کا وقت قریب ہو گیا، اعلان نبوت کا۔ تو 6 مہینے پہلے آثار کیا شروع ہوئے؟ ان آثار میں ایک اثر یہ تھا کہ آپ کو سچی خوابیں آنے لگ گئیں۔ ام المومنین، بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی کوئی خواب دیکھتے تھے، جو ہی خواب دیکھتے تعبیر اس کی یوں نمایاں ہوتی ہے جس طرح صبح طلوع ہوتی ہے، فجر کی طرح اس کی تعبیر آتی۔ ایک دوسرا، آپ کو نبوت ملنے سے پہلے خلوت پسند آ گئی، تو آپ گھر سے توشے میں خوراک لے لیتے، غار حرا میں چلے جاتے، کئی دن لگاتار وہاں محو عبادت ہوتے۔ جب خوراک ختم ہوتی پھر آتے تو خدیجۃ الکبریٰ پھر آپ کے لیے توشہ دان تیار کرتی، آپ چلے جاتے۔ تیسری چیز، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنگل میں جاتا تو پتھر بھی مجھے سلام کرتے تھے، پتھروں سے بھی سلام کی آواز آنے لگتی تھی۔ اور آپ کو جب اعلان نبوت کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ کی محفل میں کہا اللہ کی قسم انی لأعرف حجرا، وہ پتھر اس وقت بھی مجھے یاد ہے جنگل کا، جب میں اس کے پاس سے گزرا کرتا تھا وہ مجھے سلام کرتا تھا۔ محو عبادت ہوتے ہیں، عمر کی 40 بہاریں آپ پوری کرتے ہیں اور 40ویں سال آپ غار حرا میں ہیں، اور وہاں کیا ہوتا